اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 1959 سے لے کر کے 1976 تک رشیا کی طرف سے، اور بلکہ وہ سوویت یونین جو تھا اس کی طرف سے کچھ اسپیس کرافٹس بھیجے گئے تھے چاند پر، جن میں سے تقریباً 15 کو کامیابی حاصل ہوئی تھی. اور اس کے بعد اسی زمانے میں 1959 یا 60 میں امریکہ کی طرف سے جو اپولو اسپیس کرافٹ بھیجا گیا تھا وہ بھی سکسیسفل ہوا. بتانا یہ ہے کہ یہ اتنے پرانے زمانے کی بات تھی، یعنی آج سے تقریباً مور دین 60 ایئر پہلے کی بات ہے یہ. اس دور میں جب یہ خلائی جہاز اسپیس کرافٹ جو ہے وہ چاند پر پہنچے اور پوری دنیا میں کھلبلی مچی، تو خاص طور سے ہم اگر بحیثیت مسلمان بات کریں تو مسلمان 3 طرح کے پوائنٹس آف ویو میں جو ہے وہ بٹ گئے تھے. ایک گروپ تھا وہ اس کا کہنا یہ تھا کہ پاسبل ہی نہیں ہے کوئی چاند پر پہنچ جائے. دوسرا گروپ یہ کہہ رہا تھا کہ پہنچ سکتے ہیں، اور تیسرا گروپ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، قرآن سے ثابت ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ چاند پر پہنچیں گے. اس دور میں، اور یاد رکھیے علماء اہل سنت و جماعت نے ہر دور میں چاہے جیسے مسائل پیش آئے ہوں ہر مسئلے کا جواب قرآن و حدیث سے پیش فرمایا ہے. ہم بات کر رہے ہیں 1971 کی، جس وقت یہ ساری بحثیں گرما گرم چل رہی تھیں. اس وقت خلیفہ حضور صدر الشریعہ اور شاگرد حضور مفتی اعظم ہند اور فقیہ اعظم ہند حضور شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمت و رضوان نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام ہی رکھا اسلام اور چاند کا سفر. اور اس میں آپ نے تحقیق کے ذریعے پہلے کے جو یونانی فلاسفر ہوا کرتے تھے ان کا نظریہ کیا تھا وہ بیان کیا. پھر اس کے بعد جو جدید فلاسفر آئے ان کا کیا نظریہ تھا، جو ماڈرن فلاسفر تھے جیسے گلیلیو وغیرہ ان کا کیا نظریہ تھا یہ بیان کیا. آسمان یہ جو فلاسفر ہیں ان کے اعتبار سے کیسا ہے یہ بیان کیا. پہلے کے جو تھے، اب مثال کے طور پر جو قدیم فلاسفہ تھے یعنی فلاسفرز تھے، ان کا یہ نظریہ تھا کہ سورج اور چاند یہ جو ہیں یہ آسمان میں ہیں، اس کے اندر موجود ہیں، لہٰذا ان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. لیکن بعد میں جو جدید فلاسفہ آئے جن میں سے گلیلیو تھا، اس نے کہا کہ آسمان کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ یہ سب خلا میں ہے، اسپیس میں ہے، نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے، بیچ میں جو ایک جگہ ہے اس جگہ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اب اسلام کیا کہتا تھا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. تو علماء کرام نے قرآن و احادیث کی روشنی میں بہت سے استدلالات فرما کر کے، دلائل ڈھونڈ کر کے جو نظریہ قائم کیا، اور پہلے سے بھی علماء کرام کا تھا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر، جو تفسیر بہت ہی مشہور تفسیر قرآن پاک کی، اور ظاہر حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہیں، انہوں نے جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اس میں آپ نے لکھا تھا جو قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ کل فی فلک یسبحون، یہ جتنے بھی پلینٹس ہیں یہ سب کے سب ایک دائرہ ہے، ایک جگہ ہے، اس میں اللہ کے حکم سے تیر رہے ہیں، فلوٹ کر رہے ہیں. تو اب اس کے بعد جو مفسرین آئے، امام رازی اور امام بیضاوی وغیرہ وغیرہ جتنے آئے، سب نے مزید اس کو ایکسپلین کیا اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. تو اسلامی نظریہ یہ ہے کہ چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ ستارے ہوں، یہ سب آسمان کے نیچے ہیں، کوئی بھی چیز آسمان میں نہیں ہے. یہ اسلامی نظریہ ہے.
جس دور میں یہ بات اٹھ رہی تھی اس وقت حضور شارح بخاری علیہ رحمت و رضوان نے کتاب لکھی، تو کچھ علماء اہل سنت ہی تھے جنہوں نے قرآن پاک کی دوسری آیتوں سے استدلال کیا اور یہ کہا کہ شارح بخاری کا یہ جو کہنا ہے کہ چاند پر پہنچنا ممکن ہے اور یہ ساری چیزیں آسمان کے نیچے ہیں، آسمان میں نہیں ہے، یا چوتھے آسمان یا دوسرے آسمانوں پر نہیں ہے، یہ سب غلط ہے۔ تو شارح بخاری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ میں نے 50 سے زائد علماء کرام کی موجودگی میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان سے سوال کیا اور عرض کی حضور یہ امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے اس فلاں اسپیس کرافٹ کو چاند پر بھیجا ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ یعنی کیا انسان چاند پر پہنچ سکتا ہے، کیا یہ ممکن ہے اور یہ چاند آسمان کے نیچے ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ انسان کا چاند پر پہنچنا تو ممکن ہے مگر یہ امریکہ والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ پتا کیا چلا؟ یہ ہمارے علماء کا نظریہ ہے اور یہ قرآن و احادیث سے ثابت ہے کہ یہ ساری چیزیں آسمان پر نہیں ہیں، آسمان میں نہیں ہیں، بلکہ آسمان کے نیچے ہیں۔ تینوں جملوں میں بہت فرق ہے اگر آپ غور کریں گے۔ ایک روایت ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ستارے ہمیں نظر آتے ہیں یہ ستارے ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے اگر پہلے دیکھا ہوگا یہ جو لائٹس اور یہ بلبز آج ایجاد ہو گئے ہیں، اس سے پہلے جو روشنی کی جاتی تھی، جو لیمپ ہوتا تھا، وہ کیسے ہوتا تھا کہ وہ چھت سے کسی ڈوری میں ایک چیز جیسے ہینگ کی جاتی تھی اور اس میں جگہ ہوتی تھی اور اس میں لیمپ یعنی لالٹین وغیرہ جیسے ہوتی تھی، یہ رکھی جاتی تھی۔ اس کو قندیل کہا جاتا ہے اردو میں۔ تو سلمان فارسی میں بھی قندیل، عربی میں بھی قندیل ہی کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ستارے جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ ایسے ہی ہیں جیسے ہماری مسجدوں میں قندیلیں لٹکائی جاتی ہیں جن سے روشنی ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ ستارے فرشتوں کے ہاتھ میں قندیلوں کی طرح ہیں کہ ان قندیلوں کی رسیاں فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں اور یہ آسمان سے نیچے لٹک کر کے ساری دنیا کو روشن کر رہے ہیں۔ ستاروں کے تعلق سے تو واضح ہو گیا۔ چاند کا بھی یہی مسئلہ ہے اور سورج کا بھی یہی مسئلہ۔ ایک روایت ہے کہ سورج چوتھے آسمان میں ہے، مگر جمہور علماء کا یعنی میجورٹی آف علماء کا یہی موقف ہے کہ نہیں، چاند، سورج، ستارے یہ جتنے ہیں سب آسمان کے نیچے ہیں، اور اس کی دلیل قرآن پاک کی وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ہے کہ جتنے بھی پلانٹس ہیں یہ سب فلک کا بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا آسمان وغیرہ وغیرہ، لیکن زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ فلک سے مراد ایک دائرہ ہے، ایک اسپیس ہے، اس اسپیس میں ساری چیزیں تیر رہی ہیں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ یہ چاہے چاند ہو چاہے سورج ہو، ان دونوں کا جو رخ ہے، ان کا جو چہرہ ہے، ان کا جو فیس ہے وہ آسمانوں کی طرف ہے، اور ان کی جو بیک ہے، ان کی جو پیٹھ ہے وہ زمین کی طرف ہے۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ سورج جو آج ہمیں نظر آتا ہے، جس کی شعاعیں، جس کی ریز اتنی زیادہ ہاٹ ہوتی ہیں کہ انسان باہر تھوڑی دیر دھوپ میں رہ نہیں سکتا، آج اس کی پشت ہے ہماری طرف، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی پشت نہیں، اس کا چہرہ لوگوں کی طرف فرما دے گا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس کی گرمی کا کیا عالم ہوگا۔ اچھا، اس کی جو پشت ہے ہماری طرف تو اس کی روشنی کا ہی عالم ہے، تو پھر جس کی طرف اس کا فیس ہے اس کی روشنی کا کیا عالم ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ ان کا فیس جو آسمانوں کی طرف ہے، اور یہ جو آسمان اللہ نے بنائے ہیں یہ ایسے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، ان میں یعنی جب آسمانوں کے نیچے یہ سورج چمکتا ہے تو یہاں سے لے کر کے ساتوں آسمان تک اس کی روشنی برابر پہنچتی ہے۔ جیسے اگر آپ یہ بلب جلاتے ہیں، اس بلب کے بعد آپ یہ جو وائٹ گلاس ہے، جو بھی ریفلیکٹر جیسا ہے، اس کی آپ 2 4 5 بھی اگر اس کی جو ہے وہ لیئرز لگا دیں تب بھی اس کی روشنی تو برابر ہی نیچے آئے گی اور ساری لیئرز تک برابر روشنی پہنچے گی۔ ایسے ہی سورج کی روشنی ساتوں آسمان بلکہ عرش معلیٰ تک پہنچتی ہے۔ اچھا، چاند میں اپنے آپ پر قدم رکھا تو پوری دنیا میں چرچا ہے۔ ہم تو اس نبی کی امتی ہیں جنہوں نے 1400 سال پہلے اشارے میں چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے تھے۔ الحمدللہ ہمارے نبی نے، ہمارے قرآن نے، ہماری حدیث نے ہم کو اس چاند کے، وہ چاند ہے کیا، اس کے بارے میں تفصیل سے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا، اور ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے بیسٹ کریشن بنایا،
اور دنیا کی ساری چیز کو اس کے تابع اور فرما بردار کر دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان چاہے تو چاند کو مسخر کرے، انسان چاہے تو سورج کو مسخر کرے، انسان چاہے تو آسمانوں کو مسخر کرے۔ اور علامہ اقبال نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تبھی پتہ چل گیا تھا کہ انسان سب سے افضل مخلوق ہے اور دنیا کی ساری چیز انسان کے قدموں کے نیچے ہے، کیونکہ سب سے بیسٹ انسان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اس آفاق کو اپنے قدموں کے نیچے رکھا۔ یہ اس بات کی علامت بھی تھی، یہ اشارہ بھی تھا کہ اسی نبی کی امت میں لوگ چاند سے اوپر تک پہنچ جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔